اٹھو بھائی، ڈاکٹر عبدال بیلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے۔ اٹھو بھائی۔ ہم گورنمنٹ کالج لاہور کے پرانے ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ لکڑی کی چوڑی پرانی سیڑھیوں پہ تھپ تھپ بے شمار قدموں کی چاپ تھی۔ کتابیں کاپیاں ہاتھوں میں پکڑے آگے پیچھے باتیں کرتے ہنستے کھیلتے ہم چڑھے جا رہے تھے۔ دگڑ دگڑ لکڑی کے تختوں پہ ہمارے قدم بج رہے تھے۔ پرانے ہال کمرے کی اونچی چھت اور دور دور کی کھڑی سیدھی دیواروں سے پلٹ کے ہماری سرگوشیاں، باتیں اور مسکراہٹیں گونج رہی تھیں۔ ایک دم سے کوئی اونچی آواز میں چلایا، اے پاؤں نہ رکھنا، دیکھنا پاؤں کے نیچے نہ دے دینا اسے۔ ہر کوئی پاؤں سمیٹ کے جہاں تھا وہیں کھڑا ہو گیا اور گردن جھکا کے پیروں کے آس پاس دیکھنے لگا۔ اونچی آواز سب نے پہچان لی، وہ ہمارے پروفیسر تھے، ہمیں اردو پڑھاتے تھے۔ روز انہیں سنتے تھے، پہچاننے میں کیا دیر لگتی، مگر یہ پروفیسر صاحب اس طرح چیخ کے کبھی پہلے بولے نہ تھے۔ یہ آج ایسی کیا انہونی ہوگی؟ ہوا یوں کہ ہم میں سے کسی کی کاپی یا کتاب سے کاغذ کا ایک پاکستان کا جھنڈا پھسل کے گر گیا تھا۔ اس کے گرنے کی کوئی آواز تھوڑی آتی ہے۔ یہ سب خوش گپیوں میں چل رہے تھے، چڑھ رہے تھے، کسی نے دھیان ہی نہ دیا۔ کسی کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ پیچھے پیچھے پروفیسر صاحب چپ کے چڑھے آ رہے ہیں۔ جس وقت وہ کاغذ کا جھنڈا کسی کی کتاب سے کھسکا تو اس پہ پروفیسر صاحب کی نظر پڑ گئی، بس وہ چیخ پڑے۔ خیر جھنڈا کسی نے اٹھا لیا، پروفیسر صاحب اوپر آ گئے، ہم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ان کے چہرے پہ وہی ہمیشہ کی مسکراہٹ تھی، وہی دھیما پن، شائستگی اور ڈھیروں پیار۔ مجھے ذرا سی حیرت تھی، چلو کچھ بھی ہوا لیکن پروفیسر صاحب کیوں یوں چلا اٹھے؟ مجھ سے رہا نہ گیا، پروفیسر صاحب سے کہہ بیٹھا، سر میں تو آپ کی آواز سن کے ڈر ہی گیا تھا۔ ہاں ڈرنے والی ہی بات تھی، وہ مسکرا کے بولے۔ بات میری سمجھ میں نہ آئی، آپ کا خیال تھا کوئی گر جاتا؟ کسی کے گرنے میں کیا مذائقہ ہے، وہ بے تکلف ہنس کے بولے۔ ان کی رگے ظرافت ایک دم سے پھڑکی، مگر اس لمحے کے ختم ہونے سے پہلے ان کے چہرے پہ وہی شانت اور سکون کی لہروں کے بیچ ایک سنجیدہ سی نظر کوندی۔ میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں کے عین بیچ 11,000 وولٹ کے اونچے کھمبے کی شارٹ سرکٹ تاروں کے سپارک کی طرح مسکرا کے بولے، پتہ ہے کس پہ پاؤں آنے لگا تھا؟ میں تو پہلے سے جانتا تھا، مگر ان کی آنکھوں سے لگے جھٹکے سے بدک گیا۔ ایک دن فرصت میں ان کو جا گھیرا، کلاس میں تو وہ پڑھاتے تھے، ذاتی باتیں قصے کہانیاں کم سناتے تھے۔ میں نے ان کے دفتر میں جا پوچھا، سر آخر کوئی تو کہانی ہوگی جو آپ نے ابھی کہی نہیں، لیکن وہ آپ کی انکہیوں سے اکثر کہی جاتی ہے۔ بولے، جھنڈے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگے، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ بولے، پتہ ہے کچھ جانتے ہیں آپ اپنے جھنڈے کی قیمت؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ قیمت سوچنے لگے آدمی تو کرنسی نوٹ ہی ذہن میں آتے ہیں۔ میرے ذہن کا رخ پڑھ کے بولے، بتا تو کوئی نہیں سکتا، ایک دو نہیں کروڑ ہا لوگوں کی مشترکہ آبرو ہے، لیکن مجھ سے حقیر بندے نے اپنے حصے کی جو اس کی قیمت ادا کی ہے وہ اپنا پورا کنبہ ہے۔ جی، میں بیٹھا بیٹھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جائیے، وہ عجیب طرح کی سرشاری سے لبریز ہو کے محبت سے مسکرا کے بولے۔ تھوڑی دیر وہ چپ بیٹھے رہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کی لکیریں تھرکنے لگی، ناک کے نتنے ایک ہی میں پھڑپھڑائے، ان کا دایاں گال کپ کپایا، گردن کی وریدیں لمحہ بھر کو ابھری اور انہوں نے ایک زور کا سانس اندر کھینچا اور بولے، 35 لوگ تھے، سبھی کو قدرت ایک جگہ لے آئی تھی، سب ہمارے گھر جمع تھے۔ ہمارا گھر پاکستان کی راہ میں تھا، حصار کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ جو قریب کے رہنے والے تھے وہ تو پہلے سے آئے ہوئے تھے، دور رہنے والے عزیز و اقارب بھی آ گئے، بھوانی، بدایوں، دلی اور لکھنؤ تک سے سب پہنچ گئے۔ ایک میرا بھائی تھا، وہ بولتے بولتے پھر رک گئے، رکے رکے مسکرائے، ان کی آنکھوں سے سسکیاں ابھری، کہنے لگے، تمہاری عمر کا تھا، 18 سال 3.25 مہینے عمر تھی اس کی۔ ایک ماں تھی، انہوں نے پھر زور سے سانس باہر لیا، بولے، انہیں میرے بھائی کے بعد گولی لگی تھی، کوئی 20-25 منٹ بعد۔ میرا بھائی، ان کا جوان بیٹا، ان کے سامنے تڑپتا مر گیا۔ آدھا صحن گھر کا میرے بھائی کے خون سے بھر گیا تھا، گردن میں گولی لگی تھی اس کے۔ ماں جی سینہ پیٹتی لپک کے باہر آ گئی، وہ تڑ تڑ گولیاں برسا رہے تھے، ایک گولی ماں کے سر پہ بھی لگ گئی۔ کاش ماں کو پہلے گولی لگ جاتی، وہ اپنا بیٹا مرتا نہ دیکھتی۔ وہ کہتے کہتے پھر چپ ہو گئے اور اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پشت کو دانتوں میں دبانے لگے۔
میری بیوی بھی تھی. شادی کو 4 سال ہوئے تھے. کم سنی کی شادی تھی, چھوٹی عمر کی تھی, بیوی سے زیادہ پریتم تھی. 4 سال کی کہانی ہی رانجھا کی داستان سی ہے. وہ بھی مر گئے. انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ جھکا لیا, پھر ایک ہی ہاتھ ہٹا کے بولے, پتہ نہیں اس کے کہاں گولی لگی تھی. شاید بلم چاقو کا کوئی گھاؤ لگا تھا اس سے. وہ بیچاری ساڑی کا پلو سنبھالتے سنبھالتے خون میں لت پت گر گئی. نازک سی تھی, پتلی سی, مر گئی. اس کی گود میں ہماری بچی تھی 2 سال کی. وہ پھر اپنے دانتوں میں اپنے دانے ہاتھ کی انگشت شہادت کا درمیانہ پپوٹا بھینچ کے بیٹھ گئے. اسی طرح ہاتھ منہ میں لیے لیے بولے. توتلی زبان میں ایک ایک لفظ کا جملہ کہتی تھی. اسے انہوں نے 303 سے مارا تھا. ان کا ہاتھ ایک دم سے کہتے ہوئے جھٹکے سے نیچے گرا. اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا. پہلے انہوں نے میری بیگم کی گود سے بچی چھینی. بچی نے ایک چیخ مار دی اور بازو کھولے کھولے ماں کی طرف تکتی ہوئی دور ہوتی گئی. پھر انہوں نے اسے اٹھا کے فرش پہ پھینک دیا اور پھر فرش پہ گری ہوئی ننھی سی 2 سال کی بچی پہ 303 سے فائر کیا. دھماکہ تو ہونا تھا. ان کے چہرے کے پٹھے پھر لرزنے لگے. گردن میں سانس کی نالی میں جیسے کوئی کنکر آ گیا. ان کے سینے میں ہوا کو رستہ نہ ملا. انہوں نے پھر زور سے ایک سانس اندر کھینچا. پھر تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھے اپنا سانس درست کرتے رہے. پیروں میں پہنے جوتوں کے کونوں کو آپس میں ملا ملا کے چھوڑتے رہے. پھر سر اوپر اٹھایا اور بولے, اور بہت لوگ تھے کنبے کے. میری خالہ تھیں, ان کے میاں میرے خالو, ان کا بیٹا, ایک ہی بیٹا تھا ان کا میرے چھوٹے بھائی جتنا, ایک ان کی جوان بیٹی, بس 2 ہی بچے تھے ان کے, کوئی بھی نہیں بچا. ایک ان کی ہونے والی بہو تھی, وہیں میرے نانا تھے, ان کے بچے بھی, میرے ماموں, وہیں کہیں یہ ایک جھنڈا بھی تھا. بس یہ انہوں نے بچا لیا, خود نہ بچ سکے. ایک ایک کر کے مر گئے. سارے مار دیے انہوں نے. پورا گھر ان کی لاشوں سے بھر گیا. بھائی صحن میں ادھر پڑا ہے, ماں اس کی لاش پہ اوندھی گری ہوئی. ڈیوڑی میں بیوی کا جسم ساڑی میں چھپا مرا پڑا ہے. دہلیز کے پاس بیٹی کی جسم کے لوتھڑے. ڈیوڑی میں خالہ مری پڑی ہے, 4 قدم پہ خالو کی لاش. پاس ہی کہیں ان کے بیٹے, بیٹی اور بہو کی لاشیں. ایک طرف نانا گرا ہوا, کئی ماموں کٹے پڑے. 35 لوگ, تمہیں کیسے گنواؤں. انہیں بولتے بولتے سانس چڑھ گیا. انہوں نے تیز تیز 2-3 سانس لیے, پھر ایک گہرا سانس سینے میں بھر کے اسے لرزتے ہوئے جھٹکوں سے لیتے ہوئے بولے. انہوں نے پھر لاشوں کو کھینچ کھینچ کے اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا. ایک دوسرے کے اوپر اناج کی بوریوں کی طرح مرے لوگوں کے ڈھیر لگا دیے, اور وہ سر سے پاؤں تک کچھ کہنے سے پہلے کانپنے لگے. کچھ دیر تک ان کا جسم کپ کپاتا رہا. کوئی بات ان کے ہونٹوں پہ تڑپتی رہی. پھر ایک ہی ان کا جسم ڈھیلا پڑ گیا. ذبح ہوئے قربانی والے جانور کی طرح بچی ہوئی چیخ جیسی آواز میں وہ بولے. پھر انہوں نے ساری لاشوں پہ تیل چھڑک کے آگ لگا. شر کر کے سب کے جسم جلنے لگے. میری ماں, بھائی, بیوی, بچی, سب. میں خود انہی لاشوں کے انبار میں پڑا تھا. پتہ نہیں کہاں کہاں زخم تھے. خون میں بھرا بے ہوش بے سرت پڑا تھا. کچھ جل گیا جسم میرا بھی. پتہ نہیں کب آگ بجھی, کب میں اٹھا, خدا جانے کیسے لاشوں میں پڑا سانس لیتا رہ گیا. بچ گیا. وہی جھنڈا اٹھا کے ادھر آ گیا. اب تم بولو, میں اس جھنڈے کو گرتا دیکھوں تو چیخ بھی نہ ماروں. کمرے میں خاموشی سناٹے کی طرح گونجنے لگی. نیو بلاک میں بنا پروفیسروں کے دفتروں کے ہجوم میں ان کا چھوٹا سا کمرہ خاموشی سے بھر گیا. انہوں نے ایک دم سے اپنی کرسی ہلائی, میز کے قریب کی, اور میز کے اوپر ایک کونے پر پڑے پیتل کے سٹینڈ پہ لگے پاکستان کے جھنڈے کو آہستگی سے ہاتھ لگاتے ہوئے بولے. اتنا سا جھنڈا تھا, پتہ نہیں وہ کہاں سے لے آیا تھا. یہ تو مخملی سے کپڑے کا ہے, وہ عام سے کپڑے کا تھا. پتہ نہیں کس کے دوپٹے سے پھاڑ کے بنایا تھا. سارا دن وہ اس جھنڈے سے کھیلتا رہتا. جدھر جاتا جھنڈا ساتھ. اس پہ چاند تارا کاغذ کا لگا تھا, سفید کاغذ کا, گوند سے چپکا ہوا. پتہ نہیں وہ بچہ کن کا تھا. انہی عزیزوں میں سے کسی کا تھا. سبھی قریبی رشتہ دار تھے. سبھی اس بچے سے ایک جتنا پیار کرتے تھے.
وہ بچہ بھی انہی لاشوں میں تھا۔ اتنی چھوٹی سی اس کی لاش تھی، کملائے ہوئے پھول جیسی۔ جب سب لاشوں کو آگ لگ گئی تو اس بچے کا جسم بھی جلنے لگا۔ پہلے اس کے کپڑے جلے تھے، اس کا جھنڈا بچ گیا۔ اس نے اپنا جھنڈا اپنے قد سے اوپر کہیں دروازے کی کھونٹی میں پھنسایا ہوا تھا۔ وہ بچ گیا، خود وہ جل گیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، برتھ ڈے کیک کی موم بتی جتنا۔ کسی نے پھونک بھی نہ ماری، سارا پگھل گیا۔ اس کی چھوٹی بہن پھونک مارنے آ گئی تھی، اس سے بھی چھوٹی بہن تھی۔ اسے پتہ نہیں لاشوں کے ڈھیر میں گرے کیسے ہوش آ گئی۔ ہوش تو تھوڑی تھوڑی مجھے بھی آگ لگنے کے بعد آ گئی تھی، مگر مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ بچی اٹھ کے اپنے بھائی کے پاس آ گئی۔ بھائی کی لاش جل رہی تھی۔ بچی ہاتھ مار مار کے بھائی کے کپڑوں کی آگ بجھانے لگی۔ آگ بجھاتے بجھاتے اپنی توتلی زبان میں کہنے لگی، بھائی اٹھو، اٹھ جاؤ، آپ کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس بچی کے کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی۔ مٹی کا تیل تو پہلے ہی اس پہ انہوں نے چھڑکا ہوا تھا۔ وہ اگربتی کی طرح چلاتی، چیختی، گھومتی، تڑپتی مر گئی۔ سارے مر گئے، میں پتہ نہیں کیوں بچ گیا۔ زخم تھے، جسم جلا ہوا بھی تھا۔ اسی شہر کے ہسپتال کے ایک کمرے میں پھر لٹا دیا گیا۔ مجھے یاد ہے وہ رات۔ وہ کچھ سوچ کے میز پہ دونوں بازو ٹیک کے بیٹھ گئے، ہاتھ دونوں پھیلا کے انہوں نے اپنے چہرے کے دونوں طرف رکھ لیے اور بولے، چاندنی رات تھی۔ وہ وارڈ کے باہر کھلا میدان تھا، سارا میدان نظر آ رہا تھا۔ چاندنی اس میں کفن کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ میرے بستر کے ساتھ ایک کھڑکی تھی اور کھڑکی سے سب نظر آتا تھا۔ اچانک باہر کسی ٹرک کے آنے کی آواز آئی، پھر ٹرک کی ہیڈ لائٹس چاندنی سے بھرے صحن پہ لہرائیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک سامنے کے میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ عجیب ہیبت ناک سا لمحہ تھا وہ۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ وارڈ کے اندر اور باہر عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ ٹرک رکا، اس کا انجن بند ہوا تو خاموشی جسم میں اگلنے لگی۔ دو چار ہسپتال کے عملے کے لوگ ٹرک کے پیچھے گئے۔ کھڑک کر کے ٹرک کے پیچھے کا آنی تختہ کھلنے کی آواز ہے۔ پھر خاموشی بڑھ گئی، ٹرک کی لائٹس بند ہو گئی۔ چاندنی دھیر سے پھر کفن کی چادر لیے صحن میں آ لیٹی۔ ہولے ہولے چاندنی کا منظر نظر آنے لگا۔ ٹرک کے پیچھے گئے ہسپتال کے عملے کے لوگ ٹرک کے اندر سے کچھ مردہ جسم اٹھا اٹھا کے زمین پر لٹانے لگے۔ میرا سانس رکنے لگا۔ ایک ایک کر کے پوری 35 لاشیں انہوں نے چاندنی میں کھلے آسمان نیچے لٹا دی۔ میں پہچان گیا تھا، وہ میرا پورا کنبہ تھا۔ پھر میرے وارڈ کے کمپاؤنڈر نے بھی تصدیق کر دی، وہ سب میرے کنبے کی لاشیں تھیں۔ میرا سارا کنبہ، میرا پورا خاندان ہسپتال کے مردہ خانے کمرے کے باہر کچی زمین پر مردہ پڑا۔ میری ٹانگوں میں مجھے سہارنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں کیسے اٹھتا؟ وہیں کھڑکی سے لگا چپکا لرزتا تڑپتا لیٹا رہا۔ میرے لیے وہ قیامت سے بڑا لمحہ تھا۔ ایک نہیں 35 بار مرے جانے کا لمحہ تھا۔ پھر وہ ٹرک بھی چلا گیا۔ ہے کسی میں اتنی جان جو سوچ سکے وہ میری جگہ ہوتا؟ سوچو کیا کیفیت ہوگی میری۔ ایسے دکھ کے اظہار کے لیے شاید ہماری زبان میں کیا، کسی بھی زبان میں کوئی لفظ نہ ہو۔ وہ ہسپتال کے لوگ بھی چلے گئے، وارڈ کے زخمی بھی سو گئے، بس ایک چاند میرے ساتھ جاگتا رہا۔ اس کی چاندنی مجھے چھری کی دھار کی طرح کاٹتی رہی، جگاتی رہی۔ اس کی کفن جیسی سفید روشنی میں میرے کنبے کی بے کفن لاشیں پڑی تھیں۔ چاندنی کا کفن میرے کنبے کی اج جلی مردہ لاشوں نے پہنا ہوا تھا۔ اچانک اس چاندنی میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے اور پھر دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھ کے اس پہ سر رکھ دیا۔ ان کے جسم میں سر سے پاؤں تک زلزلے بھر۔ کچھ دیر تک ان کا بدن کپکپاتا رہا، پھر ہاتھوں میں اسی طرح سر دیے اکھڑے ہوئے سانسوں سے بولے، ادھر باہر کوئی دیوار تھوڑی تھی، سب لاشیں میرے پیاروں کی کھلی پڑی تھی۔ میری ماں، میری بیوی، بیٹی، میرا بھائی، میرے خاندان کے لوگ، سب کے جسم میدان میں پھینکے ہوئے تھے۔ اوپر چاندنی تھی اور کوئی راہ میں رکاوٹ نہیں تھی۔ رات پتہ نہیں کتنی باقی تھی۔ اچانک ان کی سانس کی نالی میں جیسے کوئی بم پھٹا، وہ بوٹی بوٹی ہو گیا۔ تڑک کے آہستگی سے بولے،
ایک طرف سے کتوں کا پورا غول آ گیا. ہائے، وہ سر سے پیر تک جیسے ذبح ہو گئے. عجیب طرح لرزے اور بولے. وہ سارے کتے میرے کنبوں کی لاشوں کی طرف جا رہے تھے. پتہ نہیں کتوں کے لاشوں پہ پہنچنے سے پہلے میں بے ہوش ہوا یا بعد میں. صبح تک مجھے ہوش نہیں آیا. اگلے دن شام کو کہیں میرے اوسان بحال ہوئے. مجھے بتایا گیا کہ میرے سارے کنبے کے لوگوں کو ایک گڑھا کھود کے دفنا دیا گیا. لو میرے پیارے بیلا، یہ میری کہانی ہے. پروفیسر مشکور حسین یاد نے میز سے سر اٹھا لیا اور پھر میز پہ پڑے جھنڈے کے چاند تارے پہ ایسے پیار سے انگلیاں پھیرنے لگے جیسے اس کے اندر اپنے سارے کنبے کے جسموں کا لمس ڈھونڈ رہے ہو. پھر میری طرف سر اٹھا کے بولے، یہ آپ کیا سنتے سنتے نوٹس لے رہے ہیں؟ میں نے کاغذ پہ قلم روک کے سر اٹھایا. میری آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کے میرے لکھے لفظوں میں مل گیا. کچھ لکھے لفظ پھیل گئے. میں نے ان میں قلم کی نوک گھماتے ہوئے عرض کی، سر میری کیا حیثیت ہے؟ میرے قلم نے کیا کہنا ہے؟ میں تو بس اتنی سی کوشش کر رہا ہوں جتنی جلتے ہوئے بھائی کے کپڑوں میں آگ دیکھ کے اس کی ننھی سی بہن نے کی تھی. میں بھی اپنے توتلے لفظوں میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، بھائی اٹھو، تمہارے کپڑوں کو آگ لگ چکی ہے.